فائدہ اس ویڈیو کا دیکھنے کا آپ کا یہ ہوگا کہ اس سبق کو آپ دیکھنے کے بعد اچھے سے قرآن میں جو آپ کی غلطیاں جاتی ہوں گی وہ آپ الحمدللہ وہ ٹھیک کر پائیں گے۔ کس طرح سے ٹھیک کر پائیں گے؟ تو غلطیاں ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی، اور ویڈیو کے درمیان میں آپ کو وہ خاص پوائنٹ ہجے کرتے ہوئے سمجھاؤں گا۔ تو آئیے کہ کاروبار سیکھنے کے لیے ٹائم تھا، ڈیزائن سیکھنے کے لیے ٹائم تھا، ہر چیز کے لیے ٹائم تھا، قرآن کریم ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، تو اللہ کے واسطے قرآن کو سیکھنے کا بھی ٹائم نکالو۔ میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی۔ تو اس میں پوائنٹ نمبر 2 بتاتا ہوں کہ عام طور پر لوگ غلطیاں کیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، عزیز دوستو، بزرگوں، پیارے بچوں اور پردہ خواتین اسلام، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا ہمارے چینل تجوید القرآن سینٹر میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق نورانی قاعدے کے اندر کھڑا زبر کا بیان ہے۔ آج ہم آپ کو کھڑا زبر کا بیان پڑھائیں گے۔ پچھلے سبق میں ہم نے حروف مدہ کے 3 پارٹ کمپلیٹ کیے ہیں۔ اگر آپ حضرات نے وہ تینوں پارٹ نہیں دیکھے ہیں تو ان کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں جا کر آپ یہ لنک اوپن کر کے وہ تینوں سبق آپ پڑھ لیں۔ تو آئیے ناظرین، بالکل بیسک انداز میں، اور جو عام طور پر لوگ قرآن پڑھتے ہوئے غلطیاں کرتے ہیں، ان کو معلوم بھی نہیں کہ ہم قرآن پڑھتے ہوئے کچھ غلطیاں کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بالکل سمپل طریقے سے، سادگی سے آپ نے سیکھ لیا اور اس کو اچھے سے تجوید کے ساتھ نہیں سیکھا، تو وہ لوگ مانتے ہیں کہ ہاں ہم بیسٹ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، یہ ان کے دل میں ہے۔ تو میں ان لوگوں کی غلط فہمیاں دور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے عام طور پر اکثریت جو دیکھی ہے وہ غلط قرآن پڑھنے والوں کی دیکھی ہے۔ عام لوگوں میں، حافظ اور قراء اور عالموں کو چھوڑ کر، جو عام لوگ ہیں زیادہ تر عموماً غلط قرآن پڑھتے ہیں۔ کس طرح سے، وہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں پروف کر کے دکھائیں گے، کیونکہ آپ بھی سمجھ جائیں گے جب آپ سنیں گے، دیکھیں گے، جس طرح سے میں آپ کو سمجھاؤں گا وہ خاص پوائنٹ کہ کس طرح سے لوگ قرآن کو غلط پڑھتے ہیں۔ اور فائدہ اس ویڈیو کا دیکھنے کا آپ کا یہ ہوگا کہ اس سبق کو آپ دیکھنے کے بعد اچھے سے قرآن میں جو آپ کی غلطیاں جاتی ہوں گی وہ آپ الحمدللہ وہ ٹھیک کر پائیں گے۔ کس طرح سے ٹھیک کر پائیں گے؟ تو غلطیاں ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو پوری دیکھنی پڑے گی، اور ویڈیو کے درمیان میں آپ کو وہ خاص پوائنٹ ہجے کرتے ہوئے سمجھاؤں گا۔ تو آئیے ان ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہ کریں، دیکھیں کس طرح سے میں آپ کو اچھے سے ایک باریک ڈیٹیل کے ساتھ اور بیسک انداز میں آپ کو وہ غلطیاں ٹھیک کراؤں گا۔ تو آئیے ناظرین پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو آپ کو سمجھنا ہے بہت دھیان سے۔ لائن کے اوپر یعنی کھڑا زبر ہوا، لائن کے نیچے کھڑی زیر، اور لائن کے اوپر الٹا پیش، یعنی حرف کے اوپر جو ہوتا ہے یہ کھڑا زبر ہوتا ہے، اور حرف کے نیچے کھڑی زیر آئے گی، اور حرف کے اوپر یعنی لیٹر کے اوپر الٹا پیش آئے گا۔ تو ان کا جو حروف مدہ میں با الف زبر با، تا الف زبر تا، اور حمزہ یا زیر ای، با یا زیر بی، اور حمزہ واو پیش او، با واو پیش بو، یعنی حروف مدہ کے جو 3 حروف ہیں الف یا واو، یہ کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کا قائم مقام ہے۔ ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح تھوڑا کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف کے، جیسے با کھڑا زبر با برابر ہے با الف زبر با کے، آپ یہ سمجھ لیجئے، بالکل اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مشق کیجئے۔ آپ کے گھر میں اس طرح کا نورانی قاعدہ ہوگا، اگر نہیں ہے تو آپ شاپ سے یا دکان سے اس کو خرید لیں، پھر ہمارا سبق پڑھیں، تب اور اچھے سے آپ کو سمجھ میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو آئیے آپ بھی میرے ساتھ ریپیٹ کیجئے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، یہ الف نہیں پڑھیں گے کیونکہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے، الف کے اوپر کھڑا زبر آ گیا ہے تو یہ حمزہ بن گیا۔ حمزہ کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با،
تا کھڑا زبر تا، ثا کھڑا زبر ثا، جیم کھڑا زبر جا، حا کھڑا زبر حا، خا کھڑا زبر خا، دال کھڑا زبر دا، ذال کھڑا زبر ذا، را کھڑا زبر را، زا کھڑا زبر زا، سین کھڑا زبر سا، شین کھڑا زبر شا، صاد کھڑا زبر سوا، واد کھڑا زبر وا، طا کھڑا زبر طا، زوا کھڑا زبر زوا، عین کھڑا زبر عا، غین کھڑا زبر غا، فا کھڑا زبر فا، قاف کھڑا زبر قا، کاف کھڑا زبر کا، لام کھڑا زبر لا، میم کھڑا زبر ما، نون کھڑا زبر نا، واو کھڑا زبر وا، ہا کھڑا زبر ہا، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا کھڑا زبر یا، الف سے لے کے یا تک، یعنی کہ حمزہ سے لے کے یا تک اس کو 29 حروف کو ہمیں کھینچنا ہے اچھے سے، اور تھوڑا کھینچنا ہے، ایک الف کی مقدار، زیادہ نہیں کھینچنا ہے، نہ کم کھینچنا ہے، صرف ایک الف کی مقدار اس کو کھینچیں گے۔ تو آئیے ناظرین مشق یہ پڑھتے ہیں۔ اب میں ان پوائنٹس کی بات کرتا ہوں جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عام طور پر جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں کیا کرتے ہیں، آپ بھی سمجھیں اس چیز کو، بہت ضروری ہے سمجھنا۔ حمزہ کھڑا زبر آ، دال زبر دا، آدا، میم زبر ما، آدم آدم، یعنی کہ کیا غلطیاں کرتے ہیں بہت سے لوگ ناظرے میں، ناظرہ پڑھنے والے زیادہ تر، ادما یعنی الف کو جلدی کھینچ دیا، اس کو کھڑا زبر کو، کھڑا زبر ہے اس پہ الف کے اوپر، تو اس کو جلدی پڑھ دیا، کس طرح سے ادما۔ اور دوسری غلطی کیا کرتے ہیں، یعنی الف کو کھینچ دیں گے تو کیا کریں گے، آداما یعنی دال کو کھینچ دیا، چلو دال کو نہیں کھینچا، آدا یہاں تک ٹھیک پڑھ دیا، پھر پڑھ دیں گے ما، یعنی اس کی میم کی وائس کو لمبا کر دیں گے، یعنی کہ میم پہ الف لگا دیں گے، تو یہ میم کو کھینچ دیں گے تو یہ بھی غلط ہے، یہ غلطی سے بچنا چاہیے، اور اس طرح سے قرآن پڑھنا حرام ہے، یعنی لہنے جلی غلطیاں ہیں یہ، یعنی کہ میم زبر ما کا آپ نے میم الف زبر ما، یعنی کہ ایک حرف اپنی طرف سے اور ایڈ کر دیا آپ نے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے بالکل بھی، کیونکہ ہمارے پاس کاروبار سیکھنے کا ٹائم ہے، اور بڑے سے بڑی چیز ہم ڈیزائن سیکھنے کے لیے بہت زیادہ ہم محنت کرتے ہیں، اسکل سیکھتے ہیں، بہت چیزیں ہم دنیا کے اندر سیکھنے کے لیے رات دن محنت کرتے ہیں، کیا قرآن پاک سیکھنے کے لیے، قرآن کریم سیکھنے کے لیے ہمارے پاس 1 گھنٹہ بھی نہیں ہے، 2 گھنٹے بھی نہیں ہے، کیا ہم ہفتے میں 2 دن بھی نہیں دے سکتے قرآن سیکھنے کے لیے؟ کیونکہ ویڈیو آپ بہت لوگ دیکھتے ہیں جو منورنجن کی ہوتی ہے وہ تو بہت گھنٹوں گھنٹوں تک دیکھیں گے، لیکن جو چیز سیکھنے کی ہے، اسلامک چیزیں آپ کو سکھائی جا رہی ہیں، اس کو دیکھنے کے لیے ہم بالکل ویڈیو دیکھتے ہیں اور اسکپ کر کے کٹ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پہ یہ نہیں چلے گا کہ جیسا ہم سے آتا تھا قرآن اللہ تعالیٰ ہم پڑھتے تھے، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہے گا پھر کہ کاروبار سیکھنے کے لیے ٹائم تھا، ڈیزائن سیکھنے کے لیے ٹائم تھا، ہر چیز کے لیے ٹائم تھا، قرآن کریم ترتیل کے ساتھ تجوید کے ساتھ پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا، تو اللہ کے واسطے قرآن کو سیکھنے کا بھی ٹائم نکالو۔ تو اس کو اس طرح سے آپ سمجھ گئے، میں نے آپ کو پوائنٹ بتایا۔ تو آئیے اب دوسرے میں پوائنٹ بتاتا ہوں۔ آدم، حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، آما، نون زبر نا، آمنا، آمنا، بالکل نپتلا پڑھ رہا ہے، میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالی کی۔ تو اس میں پوائنٹ نمبر 2 بتاتا ہوں کہ عام طور پر لوگ غلطیاں کیا کرتے ہیں۔ یہ سورہ فاتحہ کے اندر الحمدللہ رب العالمین والی صورت میں مالکی یوم الدین آتا ہے، تو اس میں لوگ کیا کرتے ہیں پڑھتے ہوئے، مالکی کی کھینچ دیں گے یا لام کھینچ دیں گے، کیسے، مالکی، لی کی، یعنی یہ لی کھینچ دیا انہوں نے، تو یہ غلط ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، بالکل قرآن کے معنی بدل جائیں گے اور گناہ ملے گا اگر نہیں سیکھا تو اس کو، یا کاف کو کھینچ دیں گے یا لام کو۔ بہت سے لوگ تو کیا کرتے ہیں، حد پار کر دیتے ہیں کہ میم پہ کھڑا زبر ہے تو اس کو پڑھ دیں گے ملیکی، ملیکی یوم الدین، یعنی کہ اس کو اگر آپ نے یہ ماترائیں سمجھ لی کہ کون سا یہ کھڑا زبر ہوتا تو اس کا کیا کام ہے، یہ خالی زیر ہے،
یا زبر ہے اس کے اوپر یا پیش ہے اس کے اوپر، تو اس کا کیا کام ہے، اور اس میں وائس کھینچ کر پڑھی جائے گی یا جلدی پڑھی جائے گی۔ اگر آپ نے ان چیزوں کو سمجھ لیا تو شاندار طریقے سے آپ سے قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا۔ تو آئیے پڑھ سمجھتے ہیں۔ میم کھڑا زبر ما، لام زیر لی، مالی، لی مالی، کاف زیر کی، مالکی، یہ بالکل درست ہے، کریکٹ ہے، مالکی۔ حمزہ زبر آ، با زبر با، ابا، واو کھڑا زبر وا، ابا وا، ہا پیش ہو، ابا وا ہو۔ سین زبر سا، میم کھڑا زبر ما، سما، واو کھڑا زبر وا، سما وا، تا زیر تی، سماواتی۔ پوائنٹ نمبر 3، یہ سماواتی یہ بہت آتا ہے قرآن کے اندر بھی، اور آپ بھی پڑھتے ہوں گے۔ تو اس میں حرف میں پڑھنے میں لوگ عام طور پر کیا غلطی کرتے ہیں، میم کو جلدی پڑھ دیں گے، یعنی اس میں میم پہ کھڑا زبر ہے تو میم کو کھینچنا چاہیے، میم کو جلدی پڑھ دیں گے۔ بہت سے لوگ کس طرح سے پڑھیں گے، سماواتی، سماواتی، یعنی میم کو پڑھ کے بجلی کی طرح آگے واو پہ چلے جائیں گے۔ بجلی کی رفتار بھی اتنی تیز نہیں ہوتی جتنے ماشاءاللہ ہم لوگ تیز ہیں، کیونکہ میم کو جلدی پڑھ کے چلے جائیں گے، کیونکہ اس میں سوچیں گے نہیں کہ میم پہ کھڑا زبر ہے تو میم کھینچا، واو پہ کھڑا زبر ہے تو واو کھینچا، یا میم کو جلدی پڑھ دیں گے یا واو کو جلدی پڑھ دیں گے، یا اینڈ میں اتنا ہوگا کہ تا کو کھینچ دیں گے، تو یہ غلط ہو گیا۔ صحیح طریقہ کیا ہے، یہ ہے سین زبر سا، یعنی سین پہ زبر آیا تو سین جلدی پڑھا جائے گا۔ میم کھڑا زبر ما، میم پہ کھڑا زبر آیا تو ماں کھینچے گا، جو اینڈ میں وائس کیا آئی، ماں۔ ان آوازوں کو ہمیں کیلکولیٹ کرنا ہے۔ سین زبر سا، سا میں سا وائس آئی تو اس کو کیلکولیٹ کر لیا، پلس میم کھڑا زبر ما، تو اس میں ماں جو ہے ماں وائس آئی اینڈ میں تو اس کو کیلکولیٹ کر لیں گے ادھر، یعنی کہ یہ لونگ تھوڑا کھینچے گا، یہ سما، دونوں کو ملا دیں گے، سما۔ واو کھڑا زبر وا، سما وا، یعنی جتنا ماں کھینچے گا اتنا ہی اس میں وا کھینچے گا، یعنی میم واو، جتنا میم کھینچے گا اتنا ہی واو کھینچے گا، اور تا جلدی پڑے گا، تا زیر تی، تی صرف اتنا، سماواتی، تا اس میں جلدی پڑھا جائے گا اور اس طرح سے پڑھا جائے گا، تا زیر تی، تی، سماواتی۔ غین کھڑا زبر غا، واو یا زیر وی، غاوی، نون زبر نا، غاوینا، یا کھڑا زبر یا، صاد کھڑا زبر صو، یا صو، لام زیر لی، یا صولی، حا پیش حو، یا صالحو۔ حمزہ زیر ای، لام کھڑا زبر لا، الا، ہا پیش ہو، الہ، نون الف زبر نا، الہنا۔ سر لوگ اس کو غلط کیسے پڑھتے ہیں، الہونا، یعنی کہ ہو کو کھینچ دیا، یعنی کہ ہا کو جلدی پڑھنا چاہیے، ہا پیش ہو، اس میں ہو وائس آئی اینڈ میں، ہا آواز آئی، ہو، تو اس ہو کو ہم بہت سے لوگ کھینچ دیتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے، غلط ہو جائے گا۔ الہنا ایک دم پڑھا جائے گا، کیونکہ اس میں صرف لام پر کھڑا زبر ہے، لام کھینچے گا، اور نون کے ساتھ الف ہے یعنی حروف مدہ ہے، تو نون الف زبر نہ کھینچے گا۔ الہنا، الہنا، ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا، کاف زیر کی، تا کھڑا زبر تا، کتا، با پیش بو، کتابو، را زیر ری، سین کھڑا زبر سا، ریسا، لام کھڑا زبر لا، رسالہ، تا زیر تی، رسالاتی، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالکا۔ یہ تھی اس کی ہجہ ڈیٹیل کے ساتھ، اس لیے ویڈیو لمبا ہوا ہے۔ تو اب اس کو پڑھتے ہیں ہم رواں۔ آدم، آمن، مالکی، ابواہ، سماواتی، غاوین، یا صالح، الہنا، ھذا، کتاب، رسالاتی،
ذالک۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم کھڑی زیر کا بیان آپ کو پڑھائیں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور نئے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کھڑی زیر کے بیان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔